الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، محرم الحرام شریف کے سلسلہ میں مختلف موضوعات پر دی ایگزا سکول سسٹم شہین کیمپس کی طرف سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے دو بیٹے جناب ابراہیم اور جناب محمد، ان کی شہادت کے حوالہ سے عرض کیا تھا۔ آج کربلا کی سرزمین میں نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کربلا کی سرزمین میں تشریف لے کر گئے، آپ کے ساتھ آپ کے تینوں بیٹے حضرت امام علی بن حسین، جنہیں زمانہ امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت امام علی اکبر اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شہزادے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور دیگر اہل بیت اطہار کے افراد بھی حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی سرزمین میں پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ یزید کے مقابلے میں نہ آئیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اسی میں آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے ایسی آسانی کی ضرورت نہیں ہے، مشکل کو برداشت کر لوں گا، تکلیف کا سامنا کر لوں گا، جان کا نذرانہ دے لوں گا، لیکن میں اپنے نانا کے دین سے نہ غداری کر سکتا ہوں، نہ غداری برداشت کر سکتا ہوں، بلکہ میں نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ میدان میں آئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر دیگر شہادتوں کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر مبارک 18 سال ہے، آپ امام حسین کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، چچا جان مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کوفیوں کا مقابلہ کروں اور میدان میں آؤں اور آ کر جام شہادت نوش کر لوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرے پیارے بھائی حسن، مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ اے میرے بھتیجے قاسم، جب میرے بھائی امام حسن کی یاد مجھے تڑپاتی ہے اور بار بار ان کی یاد ترساتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، تو تمہارا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھتیجے، اگر تم بھی چلے گے تو پھر مجھے اپنے بھائی کا بہت غم ستائے گا، اس لیے تم میدان میں ابھی نہ آؤ۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے چچا جان، میرے والد گرامی امام حسن نے مجھے کاغذ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا، بیٹا یہ کاغذ ہے، اس کو اس وقت کھولنا جب میرے بھائی امام حسین پر مشکل وقت آئے۔ آج آپ پر مشکل وقت ہے، میں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر لکھا ہے کہ جب میرے بھائی امام حسین پر مشکل وقت آئے اس وقت تم نے میرے بھائی امام حسین کا ساتھ دینا ہے۔ اب جب امام قاسم نے امام علی مقام کو یہ بات سنائی تو امام علی مقام نے آپ کو اجازت دے دی، اپنے پیارے بھتیجے کو اپنے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پیار دیا، چوما اور اجازت دی کہ میرے بیٹے تم میدان میں آ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا امام قاسم جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو آپ نے کوفیوں کو کہا، آؤ مقابلے میں، اب حسن کا بیٹا قاسم آ چکا ہے۔
انہوں نے دیکھا کہ آپ کی عمر تو کم ہے لیکن جذبہ آپ میں بڑا ہے، تو انہوں نے امام قاسم کے لیے ان کے پاس سب سے زیادہ جو طاقتور شخص تھا، جو بہت بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا، اس کا انتخاب کیا کہ آؤ اور آ کر حضرت قاسم کے ساتھ مقابلہ کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بلایا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں بہت بڑا پہلوان ہوں اور قاسم ابھی ان کی عمر کم ہے، یہ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میری توہین ہے کہ میں ایک عام سے انسان کے ساتھ مقابلہ کروں۔ میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں اور میرا بہت بڑا نام ہے، اور دنیا میری اس جرأت و بہادری کی معترف ہے، تو میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے کہا میں نے مقابلہ نہیں کرنا۔ آپ نے کہا تم میدان میں آؤ۔ اس نے کہا میں میدان میں نہیں آؤں گا، کیونکہ آپ ابھی بچے ہو اور میرا ایک نام ہے، تو میری توہین ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں آؤں۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تم میرے سے ڈر رہے ہو۔ اس نے کہا آپ سے کیسے ڈروں گا، میں تو بڑا جرأت والا ہوں۔ المختصر اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا کہ تم جا کر حضرت قاسم کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا اگر امام قاسم میرے بیٹوں کا مقابلہ کر لیں تو پھر میں ان کے مقابلے میں آؤں گا۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے مقابلے میں اس کے 4 بیٹے آئے، آپ نے چاروں پر وار کیا اور ان چاروں کو مار دیا۔ اب جب امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کو مارا تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ اب مجھے مقابلے میں جانا پڑے گا۔ جب وہ بہت بڑا پہلوان امام قاسم کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کو بھی مار دیا۔ اب سارے کوفی یزیدی اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ تو ابھی بچے ہیں اور ان کی عمر بڑی کم ہے، لیکن عمر کم ہے، رب نے ان کو جذبہ بہت بڑا عطا فرمایا ہے، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ امام حسن کے بیٹے امام قاسم رب ذوالجلال نے ان کو بہت بڑا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام قاسم پھر میدان میں ہیں۔ کوفیوں نے سوچا کہ کوئی ایک بندہ اگر ان کے مقابلے میں جائے گا، امام قاسم اس کو مار دیں گے، وہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زیادہ سے لوگ ان پر وار کریں تاکہ امام قاسم کا مقابلہ کر سکیں۔ اب زیادہ لوگ جمع ہو کر انہوں نے امام قاسم پر حملہ کیا اور امام قاسم پر تیروں کی برسات کی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین پر گر پڑے۔ جب آپ زمین پر گر پڑے تو آپ نے امام حسین کو آواز دی، میرے چچا جان پیاس نے ستایا ہے، اگر آپ مجھے پانی پلا دو تو آج پھر میں اپنے دادا فاتح خیبر حضرت علی کی یاد کو تازہ کر دوں۔ لیکن کچھ قدرت کو منظور ایسا تھا کہ اس وقت آپ کو پانی نہ مل سکا، اور آپ نے پانی کوفیوں سے نہیں مانگا بلکہ امام حسین سے طلب کیا، اور حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کربلا کی سرزمین میں مقام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا غازی عباس اور امام علی اصغر، امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اور امام علی مقام نے مقام شہادت کو نوش فرمایا۔ اس سے آگے کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی شہادت سے سبق حاصل کرنے اور ان کی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔